بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج منگل ہیں اور جیسا کہ ہمارے شیڈول ہیں آج کتابوں کا دن ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی خاص کتاب کی جو صرف ایک کہانی نہیں بلکہ زندگی کا پیغام دیتی ہے۔ یہ کتاب پولیو کویلو کی لکھی ہوئی ہے جس کا نام ہے دی الکیمسٹ۔ یہ ہمیں خواب دیکھنے، اس پر یقین رکھنے اور اللہ کے منصوبے پر بھروسہ کرنے کا درس دیتی ہے۔ حصہ اول، سینٹیاگو کا خواب۔ یہ کہانی ہے ایک چرواہے لڑکے سینٹیاگو کی جو اسپین کے علاقے انڈلوسیا میں رہتا ہے۔ وہ اپنے جانوروں کے ساتھ گھومتا ہے، آزادی کو محسوس کرتا ہے، مگر اس کے دل میں ایک خلا ہے۔ وہ بار بار ایک خواب دیکھتا ہے کہ مصر کے اہراموں کے پاس کوئی خزانہ دفن ہے۔ وہ اس خواب کی تعبیر جاننے کے لیے ایک بوڑھی عورت کے پاس جاتا ہے۔ وہ عورت کہتی ہے، اگر اللہ بار بار تمہیں ایک ہی خواب دکھا رہا ہے تو ضرور اس میں کوئی حقیقت ہے۔ پھر اسے ایک عجیب بوڑھا شخص ملتا ہے جو خود کو بادشاہ کہتا ہے۔ وہ سینٹیاگو سے کہتا ہے، جب تم دل سے کسی چیز کو چاہتے ہو تو پوری کائنات تمہاری مدد کرنے لگتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب سینٹیاگو فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اپنے خواب کے پیچھے جائے گا۔ وہ اپنی بھیڑیں بیچ دیتا ہے اور ایک نئی زندگی کی سفر کی طرف شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ہم میں سے ہر ایک کے دل میں کچھ خواب ہوتے ہیں۔ اگر وہ خواب اللہ کی طرف سے ہوں تو ہمیں ان پر یقین رکھ کر پہلا قدم ضرور اٹھانا چاہیے۔ حصہ دوم، آزمائشیں اور امتحان۔ سینٹیاگو کا سفر شروع ہوتا ہے اور فوراً ہی اسے لوٹ لیا جاتا ہے۔ وہ خود کو تنہا، غمگین اور پریشان محسوس کرتا ہے، مگر وہ واپس پلٹنے کے بجائے ہمت کرتا ہے۔ وہ ایک شیشے کی دکان میں کام کرتا ہے، ایمانداری سے محنت کرتا ہے اور وہ دکان ترقی کرتی ہے۔ وہ رک بھی سکتا تھا مگر اس کا دل کہتا ہے، خزانہ یہاں نہیں ہے، سفر جاری رکھو۔ اسے ایک انگریز شخص ملتا ہے جو الکیمی یعنی دھات کو سونے میں بدلنے کے علم کی تلاش میں ہے۔ مگر سینٹیاگو الکیمی کے ذریعے ایک اور سبق سیکھتا ہے کہ پوری کائنات آپس میں جڑی ہوئی ہے اور ہر چیز اللہ کی طرف سے نشانی ہے۔ پھر اسے ایک لڑکی فاطمہ سے محبت ہو جاتی ہے۔ سینٹیاگو اس کے ساتھ رکنا چاہتا ہے مگر فاطمہ کہتی ہے، جاؤ اپنے خواب کو پورا کرو، اگر نصیب میں ہوا تو ہم دوبارہ ملیں گے۔ ناظرین، زندگی میں ناکامیوں، دل ٹوٹنا اور دھوکے آتے ہیں، مگر یہ سب ہمارے سفر کا حصہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو آزماتا ہے تاکہ وہ مضبوط اور با ایمان بنے۔ حصہ سوم، الکیمسٹ اور خود شناسی۔ سینٹیاگو کو ایک عظیم شخصیت ملتی ہے جسے لوگ الکیمسٹ کہتے ہیں۔ وہ اسے زندگی کے گہرے راز سکھاتا ہے۔ الکیمسٹ کہتا ہے، اپنے دل کی سنو، تمہارا خزانہ وہی ہے جہاں تمہارا دل ہے۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ اصل تبدیلی دل و روح کی تبدیلی ہے۔ ہمیں اپنے خوف کو یقین میں، شک کو اعتماد میں اور کمزوری کو طاقت میں بدلنا چاہیے۔ سفر کے دوران کئی خطرات آتے ہیں مگر سینٹیاگو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، توکل کرتا ہے۔ حصہ چہارم، اصل خزانہ۔ بالآخر سینٹیاگو مصر کے اہراموں تک پہنچتا ہے۔ وہ ریت کھودتا ہے مگر کچھ نہیں ملتا۔ تب کچھ چور آتے ہیں، اسے مارتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں۔ ایک چور کہتا ہے، مجھے بھی خواب آیا تھا کہ اسپین میں ایک درخت کے نیچے خزانہ ہے مگر میں نے اس پر یقین نہیں کیا۔ یہ سن کر سینٹیاگو مسکرا دیتا ہے،
اسے احساس ہوتا ہے کہ خزانہ ہمیشہ اس کے گھر کے قریب تھا، مگر اسے یہ سفر کرنا پڑا تاکہ وہ خود کو پہچان سکے اور اصل زندگی کو سمجھ سکے۔ آخری پیغام، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل خزانہ سونا یا دولت نہیں، اصل خزانہ ہے اپنے آپ کو پہچاننا، اللہ پر یقین رکھنا، ایمان لانا اور زندگی کے سفر سے سیکھنا۔ جب ہم اللہ کے لکھے راستے پر چلتے ہیں تو ہمیں صرف اپنی منزل ہی نہیں ملتی بلکہ دل کا سکون اور روح کی روشنی بھی ملتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کے دل میں کوئی خواب ہیں تو اس کو نظر انداز مت کیجیے، شاید اللہ تعالیٰ آپ کو کسی خوبصورت مقام کی طرف لے جا رہا ہے۔ چلتے رہیے، یقین رکھیے، آپ کا خزانہ آپ کا منتظر ہے۔ بہت بہت شکریہ میرے ویڈیو دیکھنے کا اور سننے کا۔ پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔